السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 243 سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہو۔ اچھا، ہم آج کچھ آیات تلاوت کریں گے اور اس سے آگے بھی شاید ہم چلے جائیں، لیکن میں ساری آیات تلاوت اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے معلوم نہیں ہم کہاں تک مکمل کر سکیں گے، اس لیے کہ پارہ کے اینڈ تک جو ہے نا، دوسرا پارہ کے اینڈ تک یہ ایک ہی موضوع چل رہے گا، تو اس پر انشاءاللہ جتنی آیات ہم مکمل کر سکیں، اور کوشش ہوگی کہ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ مکمل کر لیں باذن اللہ تعالی بتوفیق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ الم ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی جانب، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، فقال لهم اللہ، تو پس اللہ نے ان سے کہا، موتوا، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر بجا نہیں لاتی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں قتال کرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو وہ اس کو بڑھائے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دینا۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ ہی ہے
جو تنگ کرتا ہے یا بڑھاتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ گزشتہ آیات میں معاشرتی مسائل سے متعلق بہت سارے جو احکام و مسائل ذکر ہو رہے تھے ان کا اختتام ہو گیا، اور طلاق سے متعلقہ جو احکام و مسائل تھے اور بعد میں اس کے بعد رضاعت اور اس سے متعلقہ احکام وہ سارے مکمل ہو گئے۔ قرآن میں دیگر جگہوں پر ان کی اور تفصیل ہے، سورہ طلاق میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی، لیکن اس صورت میں یہاں پر پچھلی آیات میں وہ مکمل ہو چکے۔ اب یہاں سے قتال کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے جو تشجیع دلانے کے لیے جو احکام و مسائل ہیں ان کا ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ موت سے ڈرنا اور موت سے بھاگنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت تو کسی نہ کسی دن آنی آنی، اس لیے اس ڈر سے اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد نہ کرنا کہ مر جائیں گے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمایا آپ ان لوگوں کو دیکھتے نہیں۔ اب یہاں دیکھنے سے مراد ایسی تمام جگہیں جہاں پر کہا گیا الم ترى، جیسے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب ظاہر بات ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اصحاب الفیل کا واقعہ تو اس سے بہت پہلے ہو چکا ہے، تو وہاں پر الم ترى کا معنی اصل میں ہوتا ہے الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، یعنی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو، اب مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دیکھو، مقصد ہوتا ہے سمجھو۔ تو الم ترى یعنی الم تعلم، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، دیکھتے، یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ تم سے پہلے کچھ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے۔ کسی صحیح حدیث میں ہمیں ان لوگوں کے متعلق کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ملتی کہ یہ کون تھے، کس دور میں تھے، کب تھے، کیوں تھے، کیا تھے۔ اللہ رب العزت نے صرف اتنا بتایا کہ ایک قوم تھی، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان پر جب ان کو کسی طرف سے خوف لاحق ہوا تو موت کے ڈر سے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ اب یہ موت سے ڈرنا کس لیے تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو کسی قوم کے حملہ کرنے اور وہاں پر قتال کرنے یا جنگ لڑنے کا ڈر تھا کہ ہم مارے جائیں گے، اس لیے وہ نقل مکانی کر رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہاں پہ کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑا تھا، اس وبائی مرض سے ڈرتے ہوئے وہ نکلے تھے، واللہ عالم، لیکن ڈر ان کو موت کا تھا کہ اگر ہم یہاں رہے جو ہماری آبادیاں ہیں تو ہم مر جائیں گے، اس لیے ہم باہر نکلتے ہیں اور یہاں سے موت سے بھاگنے سے، موت سے فرار حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سب کے سب کو کہا موت، ایک یک زبان اللہ کا حکم آیا کہ تم سارے مر جاؤ، اور وہ سارے مر گئے۔ اللہ رب العزت کا حکم نافذ ہو جاتا۔ ثم احیاہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت کے بعد اللہ نے اس دنیا کے اندر دوبارہ زندگی دی، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے ان میں یہ بھی ہیں، اور ان میں وہ شخصیت بھی ہے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، اور وہ روایات چونکہ اسرائیلی ہیں اس لیے ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے، کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس بستی پوری کو تباہ ہوا وہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ انا یحیی اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس طرح تباہ اور برباد کرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ انکار کے لیے نہیں تھا کہ جی میں نہیں مانتا اللہ کیسے زندہ کرے گا، بلکہ اس حیرانگی کے لیے تھا کہ ایسے برباد ہوئی ہوئی پوری اپنی یعنی بنیادوں پر گری ہوئی بستی، تباہ برباد ہوئی ہوئی بستی، یہ بھی اللہ دوبارہ اٹھا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت سے ہمکنار کر دیا۔ ثم بعث، پھر ان کو زندہ کیا۔ یہاں یہ نیند نہیں ہے، یاد رکھیں، یہاں باقاعدہ طور پہ موت کا لفظ۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کتنی دیر زندہ رہے ہیں، کتنی دیر آپ جو ہے موت سے ہمکنار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں، کوئی دن کا ایک وقت یا ایک آدھ دن کوئی۔ اللہ نے فرمایا آپ 100 سال یہاں پر موت سے ہمکنار رہے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ کا جو کھانا ہے جو 100 سال پہلے آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لم یتسنہ، اللہ نے اس کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوا، بالکل تازہ ہے۔ لیکن اس کے مقابل آپ کی سواری کا جو گدھا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی وہاں پر گل سڑ چکی ہیں، اس کا کوئی جو ہے نا باقیات نظر آ رہی ہیں صرف۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اللہ زندہ کیسے کرتا ہے، کہ اللہ اس گدھے کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھائے گا اور اس کو ٹھیک ٹھاک زندہ کرے گا،
اور اللہ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اپنی بعض نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ سابقہ امتوں میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو، اور یہاں پر تو ہزاروں کی تعداد، کہ ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دی، اور پھر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور موقع فراہم کیا کہ وہ اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے حکموں کو سمجھیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق جو چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا تو موت نے آ کر رہنا ہے۔ دوسری جگہ ہمیں سمجھایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، خواہ بڑے بڑے قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، موت نے جس جگہ پر آنا ہے وہاں پر تمہیں آ کر دبوچنا ہی دبوچنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے صرف اس بات سے ڈر کر بھاگ جانا اور اللہ کے راستے میں قتال نہ کرنا کہ مر جائیں گے، تو یہ تو کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں مریں گے تو کہیں تو مریں گے۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی میدان جہاد میں رہے اور جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، لیکن بستر پر فوت ہو رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ مجھے شہادت نہیں ملی، تو ارد گرد لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، آپ اللہ کی تلوار ہیں، اللہ کی تلوار کو اللہ کے سوا کون توڑ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو کہ اگر کوئی میدانوں میں اترنے سے موت سے ہمکنار ہوتا نا تو خالد آج بستر پہ نہ مر رہا ہوتا، کہ بستر پہ موت آ رہی، ساری زندگی میدانوں میں اور جہاد میں گزار دی لیکن شہادت نہیں نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت نہیں دی، بلکہ یہ بتایا کہ شہادت یا موت اسی وقت آتی ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے موت آئی ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یار اتنا حیران کن واقعہ ہو گیا، کرامت ہوگی کہ جی فلاں بندہ ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، فلاں آپ نے دیکھا ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جہاز گرا تھا اور اس میں سارے لوگ فوت ہو گئے، ایک بندہ بچ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا۔ تو اللہ جس کو بچائے بچاتا ہے اور جس کو مارے مارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ وہ آگے نہیں جاتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، وہ موت جہاں اللہ نے مقرر کی ہے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس بندے کی موت جس زمین میں لکھی ہوتی ہے وہاں پہنچنے کے لیے اس کا کوئی عذر رکھ دیتا ہے، اللہ وہاں پہنچنے کے لیے اس کا کوئی کام متعین کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ جاؤں۔ اچھا آپ نے بسا اوقات ایسے واقعات سن کے میں نے بہت سنے، بہت سارے لوگوں سے کیونکہ ڈیلنگ رہتی کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ اس کا کوئی کام نہیں تھا ادھر جانے کا، ویسے ہی نا بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا، کہنے لگا یار میں ادھر جاتا ہوں، اور اٹھ کے نہ چل پڑا، اور وہاں پہنچتے ہی جناب اس کی طبیعت خراب ہوئی، ایک دم گرا اور فوت ہو گیا، یا وہاں پہنچا اور بس یہ ہوا اور فوت ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کی موت وہاں اس زمین میں لکھی ہوئی۔ اور ایک اسرائیلی روایت وہ بھی ہے، اور چونکہ اسرائیلی وہ روایات جو کتاب و سنت سے متصادم نہیں بلکہ موافقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بیان کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی روح قبض کرنے کا جو ہے نا حکم فرشتے کو ملا کہ فلاں جگہ پہ قبض کرنا۔ اب فرشتے نے کہا یہ بیٹھا یہاں ہے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں، اور اس کی روح اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں فلاں جگہ پہ قبض کرو۔ تو وہ ایک انسانی شکل میں جا کے وہاں بیٹھا اور اس کو دیکھنے لگا کہ جی یہ اٹھے گا یہاں سے اور اس جگہ جائے گا تو میں اس کی روح قبض کروں گا، اللہ نے کہا جو ہے۔ اب وہ اس بندے کو دیکھ رہا ہے نا، اس بندے کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی، اور اس نے نا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، چونکہ اللہ نے آپ کے جو ہے نا تابع فرمان ہوا کی ہے اور یہ جنات بھی ہیں، آپ کسی کو آرڈر لگائیں گے مجھے فلاں جگہ پہنچا دیں، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور نام ادھر ہی جگہ کا لیا جہاں اس کی روح قبض ہونی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یا ہوا کو جس کو بھی حکم دیا کہ اس کو وہاں پہنچا دو، اور وہ وہاں پہنچا تو وہ ملک الموت آگے کھڑا تھا، اس نے کہا اللہ نے مجھے تیری روح قبض کرنے کا یہاں حکم دیا تھا اور تو یہاں پہنچا ہے۔ تو بھئی جہاں اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے نا وہ آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے جو اصل ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ موت سے کیسے بچیں، اصل یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اسی لیے آج کا ہمارا آوے کعبہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ تمام تدبیر کوشش اور کاوش مرنے سے بچنے کی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی تدبیر کوئی نہیں، اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ کوئی نہیں۔ تو
دنیا میں اس وقت رائج فلسفے اور اسلام کے فلسفے میں سب سے بنیادی فرق یہی، اور جس کو یہ فرق سمجھ آ جائے اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، وگرنہ نہیں تبدیل ہو سکتی۔ دنیا کیوں مزید مادیت کی طرف ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ انجوائے کر لیں، پھر اور چیز سمیٹ کر اس کو اور زیادہ اپنے لیے لیوش بنا لیں۔ اور جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کوئی زیادہ سے زیادہ وقت نہیں سمیٹ سکتا، میرے پاس جتنا وقت اللہ نے متعین کیا وہی ہے، وہ آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، 10 سال کے بعد ہے، 20 کے بعد ہے، 100 کے بعد ہے، آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے مجھے آگے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور یہ کل آخرت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر کے نا موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، اس کی جو نظر ہے نا وہ موت کے بعد کی زندگی پہ ہے۔ موت سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ تو عابر سبیل ہے، یہ تو ایک مسافر کی طرح گزارنی ہے، ایک رستے سے آپ گزر رہے ہیں، بس آپ نے اس سے گزر جانا ہے۔ لیکن آگے جا کر کیا ہوگا یہ ڈٹرمن کرے گا آپ نے یہاں پر کیا کیا۔ تو اس لیے آپ یہاں پر کیا کریں گے، فوکس کیا ہوگا، کیا کرنے کے کام ہے، کیا چھوڑنے کے کام ہے، کتنی محنت دنیا کے لیے کرنی ہے اور کتنی آخرت کے لیے کرنی ہے، پھر انسان کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی دنیا کی محنت کو بھی آخرت کے لیے ثمر آور کیسے بنانا ہے، کہ کام ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے بڑا فضل کیا ہم پر، بڑا آسان دین دیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے اپنی بظاہر کوشش کر رہے ہوں، لیکن حلال طریقے سے کریں تو آخرت میں اس کا بھی اجر لیں۔ اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے دوست احباب کی، پڑوسیوں کی، مسلمانوں کی ضروریات کا خیال کریں تو اس کے ذریعے بھی آخرت کا اجر کما رہے ہوں۔ تو بندہ فوکس ہو جاتا ہے، اس کا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نا وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال یہاں پر دے دی کہ پھر اللہ نے ان کو مہلت دی، فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں۔ اور لوگوں کی اکثریت شکر گزار کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ اللہ کے احکام کو اور اللہ کی بتائی ہوئی بات کو چھوڑ کر پھر سے اپنی مرضی کی طرف چل پڑتی۔ اب فرمایا یہ بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو کیا کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اگر موقع آ جائے تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہیں اپنے اندر سارا ٹائم پالتے رہنے چاہیے، یعنی ہر وقت بندہ یہ چاہے کہ جی لڑائی ہوتی رہے۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہر وقت لڑائی ہوتی رہے، امن ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی امن کی دعا مانگی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب امن کی بات یا امن قائم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا پڑا تو آپ نے بہت ساری دیگر شرائط کو جو بظاہر قابل اعتراض بھی تھی قبول کر کے امن کے لیے صلح حدیبیہ کر لیا تھا۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ امن کے نام پہ بندہ دین پر ہی کمپرومائز کرتا جائے، دین ہی سارا بیچ دے، معاشرت کے اندر اپنی دنیا کی زندگی کے اندر سارے کفر کے اصول اپنا لے صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی چلو ہم اس کی وجہ سے زندہ رہیں گے۔ یہ اصول نہیں۔ اس لیے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ جب ایسا ہو کہ کافر آپ کو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ وسائل نہ چھوڑیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی، اور جب جنگ ہوگی تو پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 7 وہ کام جو ہلاک کر دینے والے، ٹھیک ہے نا، موبقات ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے التولی یوم الزحف، جس دن دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، جان بچانے کے لیے بھاگ جانا۔ اس میں اب 2 باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ لشکر کا کمانڈر حکمت عملی کے تحت یہ فیصلہ کرے کہ ابھی ہم نے نہیں لڑنا، ہمیں واپس جانا چاہیے، ہمیں پسپا ہو جانا چاہیے۔ بہت ساری جنگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے، سپہ سالار کا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، ابھی جا کر لڑنے کا نقصان ہوگا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا یا ریاست کے ذمہ دار نے، خلیفۃ المسلمین نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں لڑنا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ لڑنا ہے، میدان میں اترنا ہے، اور لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ جان چھپا کے بھاگنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے بیچ میں سے جو ہے نا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا
وہ بندہ، وہ لوگ، 3 قسم کے وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو دشمن کے سامنے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو ابواب الملاحم میں ذکر ہوئی ہے نا، کہ جب بڑی جو جنگ ہونی، ٹھیک ہے، اس جنگ میں جب مسلمانوں کا لشکر شام جائے گا اور ایک بڑی لڑائی ہونے والی ہوگی، اور جو ہے نا کفر اس وقت جو ہے وہ 12 جھنڈوں کے تحت جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابل آئے گا، تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ اس اتنے ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، جن کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد جو لوگ ہوں گے ان میں سے 1/3 پہلے دن شہید ہو جائیں گے، دستہ پورا 1/3 جو ہے وہ پہلے دن میدان میں اترے گا، سارے کا سارا شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن دوسرا 2/3 جو جتھا ہوگا وہ میدان میں اترے گا اور اترتے ہوئے یہ عہد کرے گا کہ یا تو آج اللہ ہمیں فتح دے دے گا یا ہم شہید ہو جائیں گے، اور وہ بھی سارے شہید ہو جائیں گے۔ اور آخری دن جو بالکل آخری 1/3 بچے گا وہ جائے گا میدان میں، اور وہ بھی یہی نیت کر کے جائیں گے یا اللہ آج ہمیں فتح عطا فرما دے گا یا پھر ہم بھی شہید ہو جائیں گے، اور وہ اس ثابت قدمی سے لڑیں گے کہ اللہ پھر ان کو فتح عطا فرمائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر 100 میں سے 99 شہید ہو یا قتل ہو چکے ہوں، اور اتنا بڑا میدان ہوگا جس میں لاشیں پڑی ہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پرندہ اگر اس کے اوپر اڑنا شروع کرے تو وہ اڑتا اڑتا جا کر گر پڑے گا، لیکن نیچے سے میدان جنگ ختم نہیں ہوگا۔ انسانیت اتنی بڑی تعداد میں، جس کو آپ ورلڈ وار کہیں، کہ ایسی جنگ ہوگی کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آخری ایک جتھا بچے گا فتح نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے اور اللہ رب العزت جن سے سب سے زیادہ راضی ہوگا وہ یہ لوگ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے خاندانوں کے نام بھی جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ نے اس کام کے لیے تیار کی۔ اب ہمارے ہاں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، جس قسم کی کیفیت ہے، جو صورتحال ہے دنیا کی، جو احادیث اس معاملے میں ابواب الملاحم میں اور کتاب الفتن میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہے، وہ وقت بڑا قریب ہے، اور بہت بھی کوئی حد ہوئی نا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا، ہم متعین نہیں کرتے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یا کچھ اور زیادہ نہ ہوا تو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں تو یہ وقت ضرور آ جانا ہے۔ اور جس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور قرب قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دنوں کی طرح اور دن ایک ماچس کی تیلی کو جلانے کی جس طرح کیفیت ہوتی ہے، جس طرح اتنی جلدی میں وہ جل جاتی ہے، اس طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، چیزیں ایکسپیٹائڈ ہو چکی ہیں، بہت تیز ہو چکی ہیں، تو ایسے میں فتنے بھی اتنے ہی تیز ہو چکے ہیں۔ اب اور زیادہ ضرورت ہے کہ بندہ اس کیفیت میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اس بارے میں اپنے اندر تیاری رکھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک جانب تو دنیا کے اندر اتنی کھبی ہوئی ہے کہ جو یعنی اس جانب توجہ کرنے کو ہی تیار نہیں، وہ تو بظاہر دیکھنے کو مسلمان ہیں یا نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن ان کے کرتوت کوئی مسلمانوں والے نہیں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ عمل میں۔ یعنی آپ ان سے اگر بیٹھ کر بات کریں تو ان کو کوئی دین کی فکر نہیں، ان کی شب و روز غیر مسلموں کی طرح گزر رہے ہیں۔ ذرا سی مشکل آتی ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ٹکٹ کٹاؤ اور نکلو یہاں سے، ہم ان کے پاس جائیں جن کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں، فوری طور پہ بھاگو، نکلو یہاں سے، یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ ایمان کی سلامتی، دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس طرف کوئی پریشانی، کوئی فکر ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک اور ہی نسل ہے نا، اس کا تو آپ چھوڑ دیں۔ جو دین کی طرف ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ہم ایمان پر ثابت قدمی رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ تھوڑی سی مشکل نہیں آتی، ہم تو ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہم 4 لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے تو ہم جو ہے کفر کے لشکروں کا سامنا کیسے کریں؟ دل میں جذبہ شہادت ہی موجود نہیں ہے،
ملنے کو ملاقات کرنے کو تیار ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا اس کے لیے جو تیاری ضرورت ہے، کوئی اپنے آپ کو تیار کرنا، کوئی جسمانی طور پر تیار کرنا، کوئی ٹیکنیکلی تیار کرنا، کل کو ہمیں کسی میدان میں اتر کے 4 گولیاں چلانی پڑ جائیں کیا کریں گے؟ ہم تو اس قابل ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو بالکل ہی اس معاملے میں ایک ایسے نہج پر لے جانا جہاں آپ بالکل قتال کے ہر شعبے سے اپنے آپ کو دستبردار کر چکے ہوں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جو اس حالت میں مرا کہ اس کے اندر شوق شہادت بھی نہ ہوا اور جذبہ جہاد میں سے کوئی چیز بھی اس کے اندر کوئی علامت موجود نہ ہوئی، وہ نفاق کی موت مرے، کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں یعنی ذہن میں کبھی کہیں یہ تمنا تو ہو نا کہ کہیں کافروں سے ملاقات ہو تو ہم اللہ کے دین کے لیے نچھاور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا۔ ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہوں جن کو ساری زندگی قتال کا موقع نہ ملے، لیکن ان کے دل کی خواہش اور تمنا اور نیت کا اخلاص تو اللہ کے پاس موجود ہے، وہ اس معاملے میں تو اپنے اہل ایمان کے ساتھ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا نا، جب صحابہ مارکے میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی وادی ایسی نہیں طے کی اور کوئی گھاٹی جس پہ تم اترے ہو یا کسی پہاڑی پر چڑھے ہو کہ مدینہ میں تمہارے کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے ساتھ اس سارے اجر کے اندر شریک۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مدینہ بیٹھے ہیں، ہم میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے پاس وسائل نہیں اور ان کے شرعی عذر ہیں، اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا ان کو تو ان کی نیتیں اتنے خالص ہیں کہ وہ ضرور تمہارے ساتھ جاتے، اللہ نے ان کو ان کی خالص نیتوں کا اجر عطا فرمایا۔ اس لیے کم از کم نیت تو باقی مضبوط ہو، اس جانب توجہ تو ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جی تو بہت چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے، اور جان سے جانے کو ہم تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نے گارنٹی لکھوائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو جان سے جانا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی موت نہیں آنی۔ تو بھائی موت آنی ہی آنی، جو مرضی کر لو۔ ہماری تو حالت یہ ہے، بندہ یہ کہے نا کہ جی موت آنی ہے، فوراً گھر والے بھی منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ جیسے اسرائیل نے جو ہے وہ ہماری آواز سن کے ہی آنا ہے، یا اس کا تذکرہ ہونا ہے تو اس نے آ جانا ہے، یا موت کا تذکرہ ہونا ہے تو اس نے آ جانا ہے۔ بھائی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے مقابل اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اذکروا حازم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ جہاں بہت دنیا کی طرف رغبت ہونے لگے نا تو قبرستان جا کے چکر لگا کے آیا کرو، کسی کی قبر کھودنے میں مدد کر کے دیکھیں، کبھی کسی کو غسل دینے پہ چلے جائیں اور میت کو غسل دیں، کفن دیں، تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ جی یار نہیں جدھر میں لگا ہوں نا وہ نہیں ٹھیک، یہ بات یعنی اس کی تیاری کریں۔ لیکن ہم تو قبرستان کی طرف ہی رخ نہیں کرتے، باہر سے ہی جی السلام علیکم یا اہل القبور یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اگلی دعا بعض لوگ ہیں اگلی دعا بھی نہیں پڑھتے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، یہ بھی نہیں پڑھتے کہ اب کہیں آ ہی نہ جائے۔ تو بھائی آنی جو مرضی کر لیں آنی، اس لیے اپنے اندر تیاری کریں، اور وہ تیاری پھر انسان کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں انسان کے عمل کو ٹھیک کرنے میں جو کردار موت کا یقین اور موت کی تیاری کا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہے، کہ میں نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کہ اس کو پتا میں نے مر کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے آپ کو پھر خواہش پرستی سے روک، وگرنہ نہیں روک سکتے۔ آپ دیکھ لیں ہر وہ بندہ جس کو کسی چیز کی بہت شدید ایڈکشن یا اٹریکشن ہے، چھوٹ نہیں رہی، وہ اپنے اندر انالیسس کر کے دیکھے اس کے اندر موت کا یقین نہیں، پختہ یقین نہیں، اس کو وہ موت بھولی ہوئی ہوتی ہے اس ٹائم، تب وہ کام کر رہا ہوتا۔ اگر موت کا یقین ہو، اللہ کی قسم کسی کو نہیں، کوئی ایڈکشن نہ رہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ کوئی بندہ پھانسی گھاٹ پر کھڑا ہو یا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اگلے لمحے میری موت ہے، اور اس وقت اس کو کوئی ایڈکشن یاد آتی ہو؟ نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اس پہلی کو تھپک تھپک کے سلا دیا ہے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ جی نہیں تذکرہ نہیں کرنا موت کا۔ گھر کے اندر کوئی بندہ نہیں، کوئی بڑا بزرگ نصیحت کرنے لگے نا کہ جی میرے فوت ہونے کے بعد بچے سارے کہتے نہیں جی ابا جی ایسی گلا نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ آپ کہیں جی بزرگ، آپ بڑے ہیں بزرگ ہیں، نصیحت کریں، آپ نے بھی جانا ہم نے بھی جانا ہے، بتائیں کیا کرنا ہے۔
خود اپنے بچوں کو بٹھا کر بات کریں کہ جی میں جب جاؤں گا تو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بچے بھی نہیں تھے، کوئی بھی تھے، لیکن میں نے سیکھا اپنے ایک بڑے دوست تھے، عمر سیدھا دوست تھے ہمارے، ان کے والد فوت ہو گئے، تو وہ قبرستان گئے، ہم بھی ساتھ تھے سارے، انہوں نے جنازہ خود پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ والد کو دفن کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹا، ان کا تقریباً اس وقت کوئی 12-13 سال کا تھا، اس کو ساتھ ساتھ رکھا، بالکل نا ایسے کرو ایسے کرو، قبر میں اتارتے ہوئے بھی اس نے ان کو نا بیٹے کو ساتھ رکھا انہوں نے، اور کیسے قبر میں اتارتے ہیں، چہرہ قبلہ رخ کیسے کرنا ہے، پھٹے کیسے رکھنے، سارے پروسیس میں اس کو ساتھ رکھا۔ جب یہ سارا پروسیس پورا ہو گیا نا، ادھر ہی کھڑے ہو کر بیٹے کو کہا کہ بیٹا جی ایک دن یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے کہ جس دن آپ نے اپنے باپ کو دفن کرنا ہے، آج آپ کو یہ ساری پریکٹس اس لیے کروائی ہے کہ اس دن آپ یہ کام اس طرح سنت کے مطابق کر سکو۔ یہ جگرا پیدا کریں نا اپنے اندر، اولاد کو اس طرح کر کے بتائیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ اولاد کو اپنے والد، جو اگر اللہ سب کے والدین کو جو زندہ ہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو گئے، اگر ایسا ہے چلو بڑوں میں سے کوئی تو فوت ہوا ہوگا نا، قبر پر لے کے جایا کریں اپنے ساتھ، دادا دادی کی، نانا نانی کی، کسی اور بزرگ کی، کسی بڑے کی جو فوت ہو چکا ہے، کوئی دوست احباب ہو، قبر پر لے جائیں، ان کو بتائیں کہ جی بھائی میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور میرے لیے دعا مانگنی ہے، ویسے بھی مانگنی ہے، یہاں کر بھی مانگنی ہے، کیا کرنا۔ یہ تیاری کس نے کرانی ہے؟ ہم نے تو نہیں کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیاریاں کرو، یہ کرنے کے کام ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں صرف جو ہے نا نعرے مارنے سے کام نہیں بنے گا، دعوے کرنے سے کام نہیں بنے گا، یہ میٹھا میٹھا سارا کام کرنے سے نہیں ہوگا، کہیں پر دین کے لیے ثابت قدمی بھی دکھانی پڑتی ہے۔ وہ ثابت قدمی ایمان کے کو نا پرکھ کروا دیتی ہے، کیونکہ اگلی آیات میں اسی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب فرمایا جان کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے کو قرض حسنا دے؟ اور یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ اپنے بندے کو خود ہی رزق دے کر اس میں سے جب واپس طلب کرتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے قرضہ مانگ رہا ہوں، وگرنہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، تمہاری آگے والی نسلوں کو بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ وہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، لیکن اپنے بندوں کو خود دے کر پھر ان سے جب واپس طلب کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے قرضہ دے دو۔ اللہ رب العزت کہتا ہے مجھے قرضہ دے دو، اور ساتھ وعدہ کیا کرتا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، مانگتا تم سے اس لیے ہوں کہ تمہیں ہی واپس بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو دو گے تو اللہ سارا رکھ لے گا، بلکہ اللہ تمہارے لیے اس کو بڑھائے گا۔ اب یہ بڑھانا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کے رسول نے کیسے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا اٹھا کے ہمیں، کیونکہ پتہ ہے نا مال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی بڑی شدید محبت میں مبتلا۔ تو اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی اس معاملے میں کہ اللہ کی قسم جس مال میں سے صدقہ دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، بظاہر کم ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے کم از کم 70 گنا، پھر 700 گنا، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ اور اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک دانہ، اس سے ایک جو ہے نا وہ اللہ پودا باہر نکالتا ہے، اس کے اندر 7 سنابل، 7 قسم کی جو ہے وہ جو ہے نا اس کے خوشے اگاتا ہے اللہ رب العزت، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانے سے اللہ 700 دانے تمہارے سامنے نہیں پیدا کرتا، تم مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک گندم کے دانے سے جو پودا باہر آیا اس کے اوپر 7 سے زیادہ ڈالیاں ہیں، اور ہر ڈالی میں 100 دانے ہیں، تو اللہ ایک دانے سے 700 گنا اور پھر بے حد و حساب باہر نکال دیتا ہے، وہ تمہارے لیے اس کو نہیں بڑھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تم جب صدقہ دیتے ہو تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو اس طرح پالتا اور پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گائے کا بچڑا لے کر اس کو پالتا اور پوستا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جس طرح وہ گائے کا چھوٹا سا بچڑا ایک تناور بیل بن چکا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کا صدقہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب بن چکا ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کو جب اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے تو بندہ حیران ہو گیا، اللہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی محفوظ ہوتی اور وہ بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی۔ اس لیے اپنے صدقات کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس طرح سے خرچ کرنا جس طرح اللہ کے نے مطالبہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ سرًا وعلانیہ، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی۔ چھپ کر اس لیے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، بس میرے اور اللہ کے درمیان رہ جائے۔ اعلانیہ اس لیے کہ بسا اوقات ترغیب کے لیے کہ دوسرے لوگ بھی
اس جانب راغب ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں یہ بھی رستہ ہے، اس پر بھی خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی مجال ہے، اس معاملے میں بھی خرچ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا جو مال ہے نا وہ متقی لوگوں کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ زیادہ کوشش یہ کرنا کہ زیادہ نیک اچھے پرہیزگار لوگوں پر آپ کا مال لگے، آپ کے قریبی لوگوں پر لگے۔ آج لوگ ہیں نا جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں، اچھا جی فلاں جگہ پر جو ہے نا بڑے بھنگی چرسی پڑے ہوئے ہیں ان کو دے دیں، فلاں جگہ پر اس طرح کے لوگ ہیں جو بالکل نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے ہیں، عقائد بھی شرکی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ بھائی کیا ساری طرف اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے نیک صالح لوگ ختم ہوں گے کہ ہم جا کر بھنگی چرسیوں کو کھلاتے پھراتے ہیں؟ اور جو لوگ ہیں کتوں بلوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی انسان ختم ہو گئے جو کتے بلے کا رزق آپ کے ذمہ لگ گیا، اللہ نے کتوں بلوں کا رزق تو ہمارے ذمہ میں لگا ہے۔ اس لیے پریورٹیز ہیں۔ ایک بندہ ہے جو کھا پی کر اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اور ایک بندہ ہے جو کھا پی کر اللہ کی عبادت کرے گا اور آپ کے لیے دعا کرے گا۔ زمین آسمان کا فرق نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ اکثر میں سناتا ہوتا ہوں اپنے جمعے کے خطبات میں بھی، آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تشجیع ہوتی ہے اس سے۔ میرے نانا جی جو تھے نا، جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تو ہمارے خاندان میں پہلے بندے تھے وہ جو دین کی طرف راغب ہوئے۔ اس سے پہلے وہ ہندوؤں کے ساتھ، یعنی ہجرت سے بھی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1930 کے لگ بھگ کی بات۔ تو خاندان میں سے پہلے بندے تھے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے امرتسر کی جانب گئے۔ تو اس زمانے میں دینی مدارس میں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا۔ تو جب وہ وہاں مدرسے پہنچے تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی داخلہ تو مل جائے گا لیکن ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، سونا تو مسجد میں سو جانا لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ بچے جو ہے وہ اس وقت ایک ڈول سا اٹھا کر محلے میں جاتے تھے، جس کے پاس جو ہوتا تھا نا وہ اس میں ڈال دیتا تھا، روٹی بھی سالن بھی۔ تو وہ اینڈ پر جب لے کر آتے تھے تو وہ روٹی سالن سارا کچھ مل کے ایک ملغوبہ سا بن جاتا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح آج ہم گتاوا دیتے ہیں جانوروں، اس طرح کی چیز بن جاتی تھی، کیونکہ روٹیاں بچی ہوئی سخت روٹی ہوتی تھی تو وہ سالن کے اندر مل کر تھوڑی نرم ہو جاتی تھی۔ تو جو بچے پہلے سے ان کے پاس موجود تھے بس وہ بھی بڑی مشکل سے کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا روٹی کا انتظام نہیں ہے، یہ دیکھ کر رہنا۔ کہتے میں نے کہا اللہ روٹی کا انتظام کرے گا، بس آپ مجھے پڑھا دیں۔ کہتے میں سبق پڑھا، بھوک لگی ہوئی تھی بڑی سخت، تو مدرسے سے باہر آ کے ایک جگہ تھڑے پہ بیٹھ گیا۔ تو ایک بوڑھی سی خاتون کا گھر سامنے تھا، وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا، تو اس وقت نا یہ مدرسے کے طالب علموں کو نا درویش کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ درویش؟ تو میں نے کہا جی یہاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا، اور نانا جی کی عمر اس وقت کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، بالکل نوجوان سے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ بھوک لگی ہے؟ تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جی بھوک تو لگی تھی لیکن کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اور تو میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہوتا لیکن تم ایسا کرو کہ روزانہ میرے پاس آ کر نا لسی کا ایک گلاس لے جایا کرو۔ وہ لسی کا گلاس ایک ایسی نعمت تھا کہ کسی کو بھی نصیب کم ہوتا تھا۔ اس نے کہتے ہیں مجھے لسی کا گلاس دی، اور جتنا عرصہ میں وہاں رہا وہ خاتون مجھے روزانہ ایک لسی کا گلاس دیتی۔ لیکن آپ یہ سوچیں، اللہ اکبر، کیا بات! 70 سال میرے نانا جی نے یہاں پاکستان میں ایک مسجد میں خطابت کی ہے، ساری زندگی اپنی محنت کر کے، وہ بغیر تنخواہ نے خود مسجد بنائی اور اپنی ذمہ داری کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ساری زندگی روٹی کمائی، الحمدللہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ اور آگے اب ان کی صرف خاندان میں 48 علماء ہیں، شاگرد جو ہیں وہ علیحدہ بات ہے اور باقی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دن سے لے کر تقریباً وہ 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی بیٹھے، انہوں نے دیکھا ہے ان کو، ٹھیک ہے، بہت نیک انسان تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم لوگ دیکھے ہیں ویسے جن کا اللہ پر ایسا بھروسہ، توکل، ایمان، عمل ہو، اللہ اکبر، حیران کن شخصیت۔ 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کہنے لگے جس دن سے اس خاتون نے مجھے لسی کا ایک گلاس دینا شروع کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں کیا گزرا جب تک میں نے اس کے لیے دعا نہ مانگی۔ سوچیں آپ کہ اس خاتون کی وہ نیکی کہاں پہنچی۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خرچ کرنے کے معاملات ہیں، اور یہ کہ اس میں سب سے زیادہ مستحق طبقہ وہ ہے جو دین والا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ بن گیا، ہم نے بدنام بہت کر دیا، ہم نے مدرسوں کو، ہم نے مدارس کے طلبہ کو، دین کے طلبہ کو بدنام بہت کر دیا، اور اب تو ہم گالی دیتے ہیں ان کو کہ تم تو زکوٰۃ پہ پلتے ہو، تم تو فلاں ہوتے ہو، تم تو صدقات پہ پلنے والے ہو، تم تو فلاں۔ جیسے جیسے گھروں سے اور جیسے جیسے معاملات سے نبٹ کر وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، ہماری سوچ
اور قیامت کے دن اللہ نے جو اجر عطا فرمانا ہے اس میں پتہ نہیں وہ کہاں ہو. اس لیے نا یہ اپنے اندر سے ایک گھٹیا سی جو سوچ ہے نا یہ ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر پیدا ہو کہ یہ دینی مدرسے کا بچہ او چھوڑو جی چھوڑو رہنے دو او جی بس جی یہ تو یہ کر رہے ہیں وہ خیر ساری ہم نے نظر انداز کی ہوئی ہے. اور چند ایک واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. اس سے گھناؤنے اور گھٹیا اور بے تحاشا اور تعداد میں کہیں زیادہ واقعات ہمیں کالج اور یونیورسٹیز میں روزمرہ سننے کو ملتے ہیں. لیکن ہم وہاں نہیں یہ فیصلہ کرتے. ہم وہاں نہیں یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے بچوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا کیونکہ وہاں تو آئس کے نشے چل رہے ہیں آج کل. ہم وہاں یہ فیصلے نہیں کرتے کہ ہم نے آئندہ کالج یونیورسٹیز والوں کو فیسیں نہیں دینی کیونکہ یہ غلط کاموں پہ استعمال کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. لیکن ہمیں دین کے نام پر فوراً یہ کچھ یاد آ جائے. اس لیے یہ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے نا اس کو صحیح جگہ پر اگر انویسٹ کرنا ہے نا تو اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں. میں کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ شریف صاحب تشریف لائے تھے الہدا انسٹیٹیوٹ فار مین میں ایک لیکچر دینے کے لیے. تو اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ جی یہ موجودہ دور میں ایک معاملہ یہ چلا ہے کہ جی رمضان میں اور باقی جگہوں پر بھی یہ دسترخوان لگانا اور دسترخوان لگائیں جی دسترخوان لگائیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم افطاریاں بنا کے اور سحریاں بنا کے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا کریں زکوٰۃ دیں یا مال لگائیں یا کیا کریں. انہوں نے کہا جی دیکھو کھانا کھلانا ویسے تو اچھی بات ہے نیک کام لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک چیز کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے ایک بہت بڑا کوئی عظیم کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں جو آپ سے رمضان کی کوئی ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو اتنا بڑا بنا کر دکھا رہے ہیں اور اس میں لوگوں کا اتنا بڑا پیسہ لگا رہے ہیں. اور وہ مدارس جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پورا سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہمارے ایک جامعہ میں روزانہ ایک ٹائم پر 1200 بندے کا کھانا بنتا ہے. تو 3 ٹائم کا مطلب یہ ہو گیا کہ 3600 لوگ کھانا روز کھاتے ہیں وہاں پر. اور یہ 3600 لوگ کون ہیں؟ سارا ٹائم کیا پڑھ رہے ہیں اور ان کی زبانوں پر کیا ہے وہ برابر ہیں یا یہ ایکٹیویٹی برابر. اس لیے یہ پریورٹی سیٹ کریں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا پھر وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو اور مزید عطا فرمائے. فرمایا واللہ یقبض ویبسط اور اللہ ہی ہے جو بڑھاتا ہے کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے. یعنی اس معاملے میں مت ڈرو کہ خرچ کریں گے تو تھوڑا ہو جائے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس کے لیے بڑھا دے اور کس کے لیے کم کر دے. کبھی اللہ رب العزت زیادہ وسیع کر دیتا کبھی کم کر دیتا. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بے تحاشا نہیں دیتا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اگر اللہ اپنے بندوں کے رزق کو کھول دے مکمل ان کو آزادی دے دے وہ تو زمین میں باغی ہو کے پھریں. اور ہم دیکھتے ہیں چند ایک نمونے اللہ نے ہمارے سبق سیکھنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا تو بڑا آسان کر دیا اس نے اب ہمارے لیے ان نمونوں کو دیکھنا. 4 پیسے آتے نہیں آپے سے باہر ہیں. حرکتیں دیکھیں تو بندہ کہتا ہے ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی یہ کیا کس کام پہ لگے ہوئے. والعیاذ باللہ اللہ ایسے فتنے میں نہ مبتلا کرے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس میں لگا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ یہ سہولتیں ہمیں میسر آ جائیں نا تو پتہ نہیں ہم اس سے بھی برا کریں. یہ تو اللہ نے فضل کیا ہوا ہے کہ اللہ نے اس طرح لگایا نہیں ہوا. ہمارے بھائی ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب وہ ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی موقع کا ملنا میسر نہ آنا بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی جگہ پہ غلط کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا ہو. اس لیے کہ موقع ملنا امتحان ہے اور امتحان میں پورا اترنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اگر اللہ نے موقع سے بچایا ہوا ہے نا تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کم کرتے ہیں اور اللہ ہی ہیں جو بڑھاتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں نہ ڈرو کہ جی کیا کھائیں گے کیسے کھائیں گے. آج کل تھوڑے سے معاشی حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہوئے ہیں نا تو ہر بندہ اس بات پہ تذکرے میں ہے. اور یہ ٹاپک تو ایسا نا جو دن میں آپ 4-5 مرتبہ تو ضرور سن لیتے ہیں کم از کم کی بات کر رہا ہوں. وگرنہ تو اب تو یہ کیفیت ہے جہاں جائیں سنتے ہیں ہر بندے سے سنتے ہیں ہر جگہ سن رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ سب کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں پہن بھی رہے ہیں اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ساتھ رو بھی رہے ہیں. شکر بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں. کچھ نہیں. مہنگائی ہمارے بچپن سے لے کر آج تک بڑھتی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ساتھ وسائل بھی تو بڑھا رہے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے تو اللہ نے وسائل بھی بڑھائے. رزق تو کھا ہی رہے.
میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایک نسل یا زیادہ سے زیادہ 2 نسل پیچھے کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا جس طرح کی زندگی ہم گزار، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کس بات کے رونے یار، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ معاملہ، کبھی اونچا کبھی نیچا، اللہ نے یہاں پہنچایا اللہ آگے بھی پہنچا دے گا، لیکن ان اوقات میں ڈر کر اپنا ہاتھ روک لینا اور صدقہ نہ کرنا یہ درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جب تمہیں اپنی ضرورت بھی ہو اور فقر کا ڈر بھی ہو، اس کے باوجود تم خرچ کرو، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ ڈر بھی ہے کہ جی پتہ نہیں چلو اتنی کمائی نہیں ہو رہی، حالات ٹھیک نہیں ہے، معاشی طور پہ کچھ معاملہ، لیکن جہاں جہاں موقع مل رہے ہیں، جہاں جہاں جو آپ خیر کے کام کر رہے تھے ان کو آپ نہیں روکتے یار یہ اللہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا جن پر مجھے کرنا ہی کرنا، جہاں ہم اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اپنے لیے روٹی تو کھانی ہے نا، ہم لے کے آتے ہی ہیں نا، بچوں کی فیسیں دینی ہی ہیں، فلاں کرنا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس میں سے بچت کہاں کرتے ہیں؟ کٹوتی ہم کن چیزوں پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی ہے نا، بندہ جو کٹوتی کرتا ہے صدقے پہ کرتا ہے، یار یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا بس اس کو تو بند کرو، پھر باقی کے کام، بچت سب سے پہلے وہاں سے شروع کرتا ہے۔ اور اتنی حیران کن بات ہے وہاں بچت شروع کرتا ہے جہاں سے رزق آ رہا ہوتا ہے، یہ آنے کا ذریعہ تھا آپ نے بند کر دیا، اس لیے ادھر نہیں بچت کریں، بچت اور چیزوں میں کر لیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ نہ کریں۔ اب آگے اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے اور وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا اور قتال فرض کیا گیا تو انہوں نے کیا کرتوت کی۔ اب چونکہ آج وقت تھوڑا ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک جو ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی اس دعا کے ساتھ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی سوال ہے تو اس سے متعلقہ تو کر سکتے ہیں۔